بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین ساکن پہ ہمس ہے، میم کی زیر کی وجہ سے لام اسم جلالہ باریک پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ۔ ہا کو الرحمن کی را سے ملائیں گے، ادغام شمسی ہوگا، را پر پڑھیں گے۔ را کو ہا سے ملائیں گے، ہا ساکن پہ ہمس ہوگا۔ میم کو 2 حرکات لمبا کریں گے، کھڑا زبر ہے، قائم مقام مد اصلی۔ نون کو را سے ملا دیں گے، ادغام شمسی ہوگا، را پر پڑھیں گے، ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، لمبا کریں گے اور میم ساکن پہ وقف کریں گے، ساکن ہو جائے گی، اظہار شفوی ہوگا۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت، تا کو با سے ملانا ہے، با کو تا سے ملانا ہے، تا ساکن پہ ہمس ہوگا، سانس جاری رہے گی پڑھتے ہوئے، اس کو ہمس کہتے ہیں۔ یدا میں الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آنے کی وجہ سے مد منفصل ہے۔ یہ دا الف مدہ ہے اور آگے ابی کا جو حمزہ ہے الف کی شکل میں ہے، اس کی وجہ سے یدا ہم نے 4 حرکات لمبا کیا، یہ مد منفصل ہے، چھوٹی مد کہلاتی ہے۔ یہ ابی میں بی یا مدہ ہے، ابھی اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ مد منفصل کو ہم 4 حرکات لمبا کرتے ہیں اور یا مدہ مد اصلی کو 2 حرکات۔ لہب میں لام ہا کو جلدی پڑھنا ہے، تنوین ہے با کے نیچے اور اس کے بعد واو آنے کی وجہ سے ادغام ہوگا، یہ ادغام ناقص ہے غننے کے ساتھ۔ لہب وتب، ادغام ناقص مع الغنہ ہوگا، آواز ناک کے بیان سے ملے جائیں گی۔ وتب من با مشدد ہے، اس پہ قلقلہ ہوگا لیکن رک کر قلقلہ ہوگا کیونکہ با پر تشدید آئی ہے، تھوڑا سا دبا کر۔ اب یہ با 2 مرتبہ ادا ہوگا، تشدید والا حرف ہمیشہ 2 مرتبہ ادا ہوتا ہے۔ وتب، اب رک کر قلقلہ کریں گے، اور اگر ملانا ہے تو وتب با پر زبر ہے وہ پڑھنی ہوگی اور آگے ما اغنا ایک ہی سانس میں پڑھنا ہوگا۔ پھر یوں ہوگا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ما اغنا میں 1 مرتبہ پھر الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آنے کی وجہ سے مد منفصل ہے، یہاں بھی اس کو 4 حرکات لمبا کریں گے۔ اغنا میں غین پر ہے، حمزہ کو غین سے ملائیں گے اور اس پہ اظہار ہوگا۔ اغنا، نون کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 28 میں ما اغنا عنی یہ الفاظ موجود ہیں، تو یہ بھی ایک متشابہ کے الفاظ ہیں۔ عنہ عین وسط حلق سے ادا کریں گے، نون ساکن کے بعد ہا آنے کی وجہ سے نون ساکن پہ اظہار ہے، نون کی آواز ظاہر کریں گے، ہا اقصی حلق سے ادا کریں گے اور جلدی معروف طریقے سے پڑھیں گے۔ عنہ مالہ، ما الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے، لام کو معروف طریقے سے جلدی پڑھیں گے۔ ہو الٹا پیش مد صلہ ہے، اس کو بھی 2 حرکات لمبا کریں گے، تو مالہ وما، پھر ما آیا ہے۔ اس آیت میں 3 مرتبہ ما آیا ہے، پہلی بھی مد منفصل ہے، دوسرے دونوں ما جو ہیں الف مدہ ہیں، 2 حرکات ان کو لمبا کریں گے۔ کسب، سین کو با سے ملا دیں گے، وقفاً با ساکن پہ قلقلہ ہوگا، اور اگر آگے ملانا ہو تو وما کسب سیصلی، پھر با پر زبر پڑھنی ہوگی اور آگے سیصلی ایک ہی سانس میں پڑھنا ہوگا۔ پھر اس آیت کو اگلی آیت سے اگر ملا کر پڑھیں تو یوں ہوگا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ سیصلی میں سین صفیر کی آواز سے باریک جلدی پڑھیں گے، صاد پر پڑھیں گے، یہی فرق ہے دونوں میں، سین پتلا ہے، صاد پر ہے، موٹا ہے۔ سیصلی اور صاد پہ ہمس ہے، یعنی سانس جاری رہیں گی اس کو پڑھتے ہوئے۔ لام کو باریک پڑھیں گے، 2 حرکات لمبا کریں گے، یہ غلطی نہیں کرنا کہ سیصلی، لام موٹا نہیں کرنا، لام باریک ہے۔ سیصلی نارا، نا الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے۔ را پر 2 زبریں ہیں، اس کی وجہ سے را پر ہے، اور تنوین کے بعد دال آنے کی وجہ سے اخفا ہے۔ نارا ذات، ذال نرمی سے پڑھیں گے اور یہ بھی 2 حرکات لمبا کریں گے۔ تا کو جلدی سے پڑھیں گے، لہب میں لام ہا جلدی سے لام کو پڑھیں گے، ہا کو با سے ملا دیں گے، با ساکن پہ قلقلہ ہو جائے گا۔ لہب یہ وقفاً قلقلہ ہے جیسے ہم نے رک کر پڑھا۔ اگر تینوں آیتیں ملا کر پڑھیں شروع سے تو کیسے پڑھیں گے، ٹرائی کرتے ہیں۔ تبت یدا ابی
ذات لہب. اب لہب پہ ہم نے وقف کیا تو قلقلہ کیا، ہا کو با سے ملا دیا، دونوں زیریں ساکن ہو گئی، با ساکن ہو گیا، با پر جزم آ گئی تو مجزوم ہو گیا. تنوین کے بعد واو آنے کی وجہ سے اگر ہم نے ملانا ہے تو لہبیوں، پھر با کو واو سے ملائیں گے تو ذات لہبیوں وامرأتہ ہوگا. واو کو میم سے ملائیں دیں گے، اصل میں یہ امرأتہ ہے، وا اور امرأتہ. امرأ کا حمزہ عارضی ہوتا ہے، جیسے ابن کا حمزہ عارضی ہوتا ہے، اسی طرح امرأ کا حمزہ عارضی ہوتا ہے. واو کو میم سے ملا دیں گے، بیچ میں جو الف ہے وہ نہیں پڑھیں گے. اب اس میں یہ غلطی ہے ایک اور نہیں کرنا، جو کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب واو کے بعد الف ہے تو یہ وا الف مدہ بن گیا تو وام ہو جائے گا، وام رأتو. اگر یہ الف مدہ سمجھیں اس کو تو الف مدہ کے بعد میم ساکن ہے تو مد لازم آنی چاہیے، یعنی وا کے اوپر مد لازم آئی تو وہ بنتی ہے. تو یہ اصل میں یہ ہے ہی نہیں، وا ہے ہی نہیں، الف مدہ ہے ہی نہیں، یہ وا الگ ہے، امرأتو الگ ہے. صرف ملا کر پڑھنے اور لکھنے کی صورت میں، حمزہ عارضی ہونے کی صورت میں واو کو میم سے ملا دینا ہے، اور بیچ میں جو الف ہے وہ لکھا رہے گا، اس کو مٹا نہیں سکتے. و امرأتو کی جگہ وامرأتو پڑھیں گے. میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، را پر ہے. حمزہ کو اقصی حلق سے بھی نکالنا ہے، جلدی پڑھنا ہے، تا کو ہا سے ملا دینا ہے، وقفاً ہا ساکن پہ ہمس ہوگا. وامرأتہ. اب اگر اس کو ملانا ہے تو ہو الٹا پیش مد صلہ ہے، مد صلہ صغرا، ہو 2 حرکات لمبا ہے، الٹا پیش. تو وامرأتہ حمالۃ الحطب ہوگا. ہا وسط حلق سے نکالیں گے، میم مشدد پہ غنہ ہے، ما الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے. لام کو جلدی پڑھیں گے، تا کو معروف طریقے سے جلدی پڑھتے ہوئے، باریک پڑھتے ہوئے لام سے ملائیں گے. حمالۃ، یہ لام ساکن پہ اظہار قمری ہے کیونکہ ہا حروف قمری میں سے آ رہا ہے. تو پر پڑھیں گے اور با سے ملا دیں گے، حطب ہو جائے گا، حمالۃ الحطب، اور با ساکن پہ قلقلہ ہوگا. اگر ہم ان چاروں آیات کو ملا کر پڑھنے کی کوشش کریں تو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. یہاں تک ہم نے وقف کیا، اس لیے با کی زیر ختم ہو گئی، ساکن ہو گئی، حمالۃ الحطب. اور اگر ملا کے پڑھنا ہو تو یہ 2 آیتیں کیسے پڑھیں گے؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. فی یا مدہ ہے، جی یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبے کریں گے. دال کو جلدی اور معروف پڑھیں گے، ہا الف مدہ ہے، یہ بھی 2 حرکات لمبا کریں گے. فی جیدہا، فی جی اور ہا برابر لمبے کریں گے. حبل، ہا وسط حلق سے نکالیں گے، با ساکن پہ قلقلہ ہوگا. تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے اور نون ساکن کے بعد میم آنے کی وجہ سے یہاں پہ تنوین اور نون ساکن کی دونوں کی مثالیں ان حرکات کے بعد میم آنے کی موجود ہیں. حبلم مم، دونوں میں ادغام ہے، ادغام ناقص مع الغنہ، آواز ناک کے بعد سے یعنی خیشوم میں لے جا کر 2 حرکات تک ٹھہرائیں گے. یعنی حبلم یہ غنہ ہے، مم یہ غنہ ہے. اور ویسے بھی یاد رہے جب بھی میم مشدد آتا غنہ ہوتا ہے. مسد میں سین کو دال سے ملا دیں گے، دال ساکن ہو جائے گی اور اس پہ قلقلہ ہوگا وقفاً. اور اگر آگے ملا کے پڑھنا تو آگے بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بسملہ جو ہے، یہ جسے ہم بسملہ کہتے ہیں، وہ ہے اس کی با. تو مم مسدم، وہ ایک چھوٹی سی میم اوپر لکھیں گے اور دال کو با سے ملا دیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. لیکن پھر ہم بسملہ پہ کے آخر میں رک نہیں سکتے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد پھر پورا پڑھنا ہوگا. ایک صورت یہ، پہلی صورت یہ ہے کہ ہم نے وقف کیا تو دال ساکن کر دی. دوسری صورت یہ ہے کہ بسملہ کی با سے ملایا تو اقلاب کیا، پھر بسملہ کے آخر میں رک نہیں سکتے، اگلی صورت کی ایک آیت یا کچھ حصہ اس کا ضرور پڑھنا ہوتا ہے. 2 صورتیں. تیسری صورت یہ ہے کہ یہاں پہ رکوع کرنا ہو، یعنی نماز پڑھ رہے ہوں
تو آگے اللہ اکبر ہے، تو اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو الگ ہی پڑھنا ہے، یہ حبل من مسد پڑھ کے رک جانا ہے، وقف کرنا ہے، سانس توڑنا ہے، اور آگے اللہ اکبر کہنا ہے اور پھر رکوع میں جانا ہے۔ اور جو ہم تیزی دکھاتے ہیں جیسے صورت ختم کی حبل من مسد اللہ اکبر، تو یہ غلط ہے۔ اب اس کا طریقہ ویسے ملا کر پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آگے لفظ اللہ پڑھنا ہو تو پھر حبل من مسد اللہ اکبر ہوگا، پھر نون قطنی کا قاعدہ لگے گا اور لام اسم جلالہ سے نون کی آواز کو ملائیں گے۔ ہم پوری صورت کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔